بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی وضو کے لیے اس کا پریکٹیکل کریں گے۔ نماز کے پورے وضو میں 4 فرائض بہت اہم ہیں۔ ان فرائض کا بہت ہی احتیاط کے ساتھ خیال کیا جائے۔ وضو کے جو 4 فرائض ہیں، اللہ پاک اپنے قرآن پاک میں ان فرائض کا یوں حکم فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھوو اور کونیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤں دھوو۔ جو حکم ہوا اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک میں حکم فرمایا، سب سے پہلا فرض چہرہ دھونا، دوسرا فرض کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، تیسرا جو فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اس پورے وضو میں 4 فرض ہیں جنہیں بڑے احتیاط کے ساتھ ہم نے کوشش کے ساتھ ان اعضاء پر پانی احتیاط کے ساتھ اس کے اوپر پھیرنا ہے، اور بقیہ جو ہیں مستحبات ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مستحبات اسے کہتے ہیں کہ اگر اسے ادا کیا جائے ثواب ملتا ہے، اگر نہ ادا کیا جائے تو گناہ نہیں ہوتا۔ جیسے اس مستحبات میں ہے کہ نماز کی وضو کے لیے اونچی جگہ بیٹھنا، قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا مستحب عمل ہے۔ اگر ہمیں قبلہ رخ میسر نہیں ہے اور ہم قبلہ رخ نہیں بیٹھ سکتے یا اونچی جگہ نہیں بیٹھ سکتے، کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ قبلہ رخ ہم نہیں ہو سکتے، تو پھر ہمیں مطلب ثواب تو نہیں ہوگا اور گناہ بھی نہیں ہوگا۔ نماز کے وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نیت اس طرح کریں، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، اور زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ نیت ایسے کریں کہ میں اللہ پاک کا حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ پیارے مسلمان بھائیوں، وضو میں سب سے پہلے ہم جو وضو کا طریقہ سیکھیں گے، بازو آپ اوپر کر لیں، کونیاں آپ کی نظر آنی چاہیے، یہ کونی ہے، اور جو 4 فرائض
اللہ پاک نے حکم فرمایا اس کی احتیاطیں بھی سیکھنے کا کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، یہ سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے یہ پہنچو تک، یہاں پہنچو تک دونوں ہاتھ دھو لیں۔ اس میں احتیاط یہ ہے کہ آپ نے پہنچو تک یہ ہاتھ دھونے ہیں اور یہ انگلیوں کا خلال بھی کر لینا ہے۔ اگر ہاتھ میں انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو اس کو گھما لیں۔ یہ دیکھیں، یہ انگلیوں کا خلال پہنچو تک ہم نے 3 مرتبہ دھوئیں گے یہ ہاتھ۔ اس کے بعد ہم نے 3 کلیاں کرنی ہیں سیدھے ہاتھ سے۔ پانی لے کے منہ میں ڈالیں، منہ میں پانی گھمائیں، ہر پرزہ میں پانی بہہ جائے۔ اور اگر روزہ نہ ہو آپ کو تو آپ غرغرہ بھی کر لیں، یہ سنت ہے۔ اب سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چاہیے نرم ہڈی تک۔ اگر روزہ نہیں ہے تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیں۔ سیدھے ہاتھ سے آپ نے پانی ڈالنا ہے اور الٹے ہاتھ سے آپ نے ناک صفا کرنا ہے، اور چھوٹی یہ انگلی جو ہے یہ ناک کے سوراخوں میں آپ نے داخل کرنا ہے۔ اب چہرہ دھوئیں گے، جو سب سے پہلا فرض ہے وضو میں۔ اس میں احتیاط یہ رکھیں کہ اگر سر کے اوپر کپڑا ہے یا ٹوپی ہے اتار لیں، اگر نہیں اتارنا تو تھوڑا سا آپ پیچھے کر لیں۔ یہ جہاں سے یہ بال ہمارے اگ رہے ہیں، یہاں سے لے کر یہ کان کی لو، ادھر بھی کان کی لو، یہ تھوڑی سے نیچے تک یہ سارا چہرہ ہے، اس یہ دھونا فرض ہے۔ اس کی احتیاط رکھیں کہ اس کے ہر حصے پر، چہرے کے ہر حصے پر، ہر جگہ پر پانی پہنچنا بہت ضروری ہے، کہ اگر فرض میں بال برابر بھی اگر خشک رہ گیا تو وضو کامل نہیں ہوگا۔ اگر وضو کامل نہیں ہوگا تو اس وضو سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو پیارے مسلمان بھائیو، اس میں احتیاط کریں۔ اگر ٹوپی ہے اتار لیں، اگر اتارنا نہیں چاہتے تو پیچھے کر لیں، کپڑا وغیرہ اتار لیں۔ اور اب جہاں سے ہمارے یہ بال اگ رہے ہیں، یہاں سے ہم دھونا شروع کریں گے۔ یہ دیکھیں، داڑھی ہے تو ادھر بھی ہم پانی لگائیں گے، تو کھال تک پانی پہنچنا بہت ضروری ہے۔ خصوصاً سردیوں میں ایسی ایسی جگہیں ہیں جو دھونے سے رہ جاتی ہیں، کہ کچھ لوگ آنکھوں کو زور سے دباتے ہیں اور پانی ڈالتے ہیں سردیوں میں، خصوصی طور پر کہ جس جگہ کے کچھ جگہیں یہ ایسے ہوتی یہاں پر خشک رہ جاتی ہیں۔ اس کا بڑے احتیاط کر رکھیں، کہ بڑے احتیاط کے ساتھ کہ ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دیکھیں، ہاتھ ملیں
اور کوشش کریں کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. یہ دیکھیں، یہ داڑھی ہے، اس کو داڑھی یہ کھال تک پانی پہنچائیں. یہ ایسے بنا کے یہ ہم نے 3 مرتبہ چہرہ دھویا. اگر احرام باندھے ہوئے نہیں ہیں تو داڑھی کا خلال کریں. یہ سنت ہے، گلے کی طرف سے انگلیوں کو داخل کر سامنے کی طرف سے نکالنا ہے. اور دوسرا جو فرض ہے وہ ہے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا. اور یہ سرے سے شروع کریں دھوتے ہوئے. یہاں سے اگر گھڑی وغیرہ پہنے ہوئے ہیں تو اگر ڈھیلی ہے تو ٹھیک ہے، اسے ہلا کر پانی پہنچا دیں. اگر بہت سخت ہے تو اسے اتار لیں، بہتر ہے، کیونکہ یہ بازو دھونا فرض ہے، اس کی احتیاط رکھیں. سب سے پہلے ہم سیدھا بازو دھوئیں گے. یہ جہاں سے ہمارے انگلیوں سے دھوتے ہوئے یہ دیکھیں، یہ ہم نے کونیوں سمیت، یہ کونی ہے، یہ کونی کے اوپر تک دھو لیں. اور مستحب جو عمل ہے، ثواب والا کام ہے، وہ آدھے بازو تک دھوئیں. یہ آدھا بازو یہاں تک دھوئیں. یہ ہے مستحب عمل، ثواب والا کام ہے. اگر آپ اوپر تک نہیں دھونا چاہتے تو کونیوں سمیت دھونا یہ لازمی ہے، یہ فرض ہے. یہ کونی اس کے اندر آ جائے. 3 مرتبہ ہم دھوئیں گے. اب الٹا بازو، وہ بھی ویسے ادھر سے دھوتے ہوئے سروں سے یہ کونی سمیت، یہ کونی اس کے اندر آ جائے. یہ ہم نے 3 مرتبہ دھو لیا. اب نل کو بند کر دیں تاکہ پانی جو ٹپکتا رہے گا تو بروز قیامت ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا. اب جو تیسرا فرض ہے وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کا مسح یہ ہے کہ یہ ہاتھ گیلا کر کے ہم کپڑا یا ٹوپی اتار لیں اور سر کے اوپر رکھ لیں. یہ ہمارا فرض ادا ہو گیا. اب جو پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، جو سنت طریقہ ہے، اگر ہم ثواب کمانا چاہتے ہیں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ یہ ہم نے ہاتھ کو گیلا کیا اور یہ دیکھیں، یہ انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی یہ چھوڑ دیں، اور یہ چھوٹے، یہ بڑا اور ساتھ والی انگلی اور سب سے چھوٹی، یہ آپ سرے ملا رہے ہیں. یہ سرے آپس میں مل چکے ہیں. اب یہ جو بال اگرے یہاں پر یا کھال پر رکھیں، اس میں احتیاط یہ رکھیں یہ جو ہتھیلیاں ہیں نا، اس کے دوران یہ سر کے ساتھ مس نہ ہو، یعنی اس کے ساتھ لگے نہ، اور اس کے دوران نہ انگوٹھا لگے اور نہ یہ انگلی لگے. یہ دیکھیں، یہ ایسے رکھ کے یہ پیچھے کھینچتے ہوئے چلے جائیں گدی تک. جب گدی تک پہنچے، دیکھیں گدی تک ہم یہاں پہنچ چکے. اب جب واپسی آنا ہے تو یہ ہتھیلیاں رگڑے. یہ دیکھیں یہاں پر ہم ایسے گئے پیچھے، اب ہتھیلیاں واپسی، ہتھیلیاں یہ دیکھیں، یہ ہتھیلیاں رگڑتے ہوئے، یہ ہتھیلیاں رگڑتے ہوئے، یہ ہتھیلیاں اب لگانا ہے. کیونکہ پہلے ہم نے یہ انگلیاں استعمال کی تھی. اب واپسی پر جو ہے نا ہم ہتھیلیاں یہ رگڑتے ہوئے یہ لے آئیں. اب جو یہ انگلی ہے یہ کان کے اندر، یہ خلا جو ہے، یہ دیکھیں، یہ خلا، یہ دونوں طرف، ادھر بھی اور ادھر بھی، سیدھے کان میں بھی اور الٹے کان میں بھی. یہ دیکھیں، یہ ایسے کرنا ہے، ادھر بھی ویسے کرنا ہے. اب یہ انگوٹھا جو ہے یہ کان کی باہرلی سطح، یہ باہر والی سطح، یہ ایسے دونوں طرف ایسے کرنا ہے. اور جو یہ
یہ ہاتھ کا جو پیچھے والا حصہ ہے، یہ دونوں، یہ ہم پیچھے گدی کا مسا کریں گے. یہ دیکھیں، یہ ایسے، یہ ایسے ایسے کریں گے. یہ ایک مطلب ہی کرنا ہے، میں آپ کو ویسے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ایسے، یہ ایسے کر لیں گے. اب پاؤں دھوئیں گے، پہلے سیدھا پاؤں، پھر الٹا پاؤں، الٹا ہاتھ اور الٹی چھوٹی انگلی، اور سیدھا پاؤں اور اسی چھوٹی انگلی سے یہاں سے خلال کرتے ہوئے. یہ دیکھیں، یہ اب چوتھا فرض ہو گیا. چوتھا فرض ہو گیا کہ ٹخنوں سمیت اپنے دونوں پاؤں دھونا. اب دیکھیں، یہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور سیدھے پاؤں کی یہ چھوٹی انگلی، یہ ایسے خلال کرتے ہوئے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اور یہ یہاں تک ختم. اب پاؤں کے نیچے وہ بھی اب آپ ہاتھ لگا لیں کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. اور یہ دیکھیں، یہ ہمیں ٹخنی ہے، ٹخنوں سے اوپر، اور آدھی پینٹ تک دھونا مستحب عمل ہے، ثواب والا کام ہے. یہ احتیاط کے ساتھ، کیونکہ یہ فرض ہے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. 3 مرتبہ. اس کے بعد ہم نے الٹا پاؤں دھونا ہے، الٹا ہاتھ، وہی چھوٹی انگلی. اب ترتیب یہ ہے، یہاں پر ہم نے ختم کیا انگوٹھے تک. اب انگوٹھے سے یہاں شروع کریں گے، ترتیب سے یہاں سے شروع کریں گے. یہ دیکھیں، خلال کرتے ہوئے، خلال کریں، اور نیچے بھی خشک کوئی نہ رہ جائے کوشش کریں. یہ ٹخنوں سمیت دھونا ہے. جیسے ہم نے سیدھا پاؤں دھویا تھا، اب الٹا پاؤں ویسے دھوئیں گے. یہ ہمارا وضو مکمل ہوا. اور اس کے بعد دعا پڑھیں گے جو وضو کرنے کے بعد ہوتی ہے. وہ دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ترجمہ: اے اللہ، مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے.